بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کو لے کر مفتی طارق مسعود صاحب پر گستاخ قرآن اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا الزام۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز سے سوشل میڈیا خاص طور پہ فیس بک پر مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو بیان وائرل ہے، جس کو بنیاد بنا کر ایک خاص فرقے کے لوگوں کی طرف سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ رسول اور گستاخ قرآن قرار دے کر امت مسلمہ کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، جبکہ مختلف انداز سے مفتی طارق مسعود اپنے اس بیان کی وضاحت دے چکے ہیں۔ ایک تحریری وضاحت میں مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ایک بیان کو لے کر مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے معاذ اللہ قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ یہ سراسر غلط اور مجھ پر جھوٹا الزام ہے، جس کی میں تردید کرتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے ایک اور تحریری وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر میری موت آ جائے، اس کو میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ جو گستاخی کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور قرآن کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کا کوئی حرف بھی تحریف شدہ نہیں، لوح محفوظ میں جیسا تھا اسی طرح ہی لکھا اور پڑھا گیا ہے، اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ان دو تحریری وضاحتوں کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے دو الگ ویڈیوز وضاحتی بیان بھی ریکارڈ کرائے ہیں، جن کو تفصیلاً مفتی طارق مسعود صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پر ہی سنا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ ان میں مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ واقعی مجھ سے یہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ اس کو عوامی اجتماع میں جن کی ذہنی سطح سے یہ بات بہت اوپر تھی بیان کر کے میں نے غلطی کی ہے، تو میں اس پر کھلے دل سے معذرت خواہ ہوں اور اپنی اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی اس پرانی ویڈیو میں بیان کردہ باتوں سے رجوع کرتا ہوں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وضاحتی ویڈیو بیان سے پہلے مختلف علماء اسلام نے مفتی طارق مسعود صاحب کی اس غلطی پر ان کی سرزنش کرتے ہوئے ان کی توجہ اصلاح کی طرف دلائی تھی، مگر کسی بھی اہل حق عالم دین نے ان کے اس بیان کی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب پر گستاخ قرآن اور گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یونس یاسین لکھتے ہیں کہ بعض نحات کے نزدیک ضمیر مجرور پر عطف بدون اعادہ جار صحیح نہیں، جبکہ کلام اللہ میں ایسے کئی مقام ہیں جہاں بدون اعادہ جار ضمیر مجرور پر عطف کیا گیا ہے۔ ان مواضع میں سے ایک سورۃ النساء کی آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ بھی شامل ہے۔ اس آیت کی دو قراتیں ہیں، ایک میں تو ارحام پر نصب ہے، لیکن دوسری قرات حمزہ میں ارحام پر جر ہے۔ نیز امام حفص رحمہ اللہ کی قرات مشہورہ متواترہ میں سے ہے۔ لکھتے ہیں کہ علامہ زمخشری اپنی کتاب المفصل میں اس قرات کے متعلق لکھتے ہیں کہ لیست بتلک القویہ۔ المفصل کے شارحین میں ایک نمایاں نام ابن جعیش کا ہے۔ حضرت اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے اپنی شرح کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 پر لکھتے ہیں کہ اکثر نحات نے سرے سے اس قرات کو ہی ضعیف قرار دیا ہے، اس امر کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اس میں ضمیر مجرور پر عطف کیا گیا ہے بدون اعادہ جار۔ ابو العباس محمد بن یزید نے اس قرات کو رد کر دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ اس آیت کو اس قرات کے ساتھ پڑھنا ہی جائز نہیں۔ یونس یاسین لکھتے ہیں کہ اس وقت اگرچہ میرا مقصد اس نحوی مسئلہ پر کسی قسم کی نحوی بحث کرنا نہیں، تاہم پھر بھی اتنی بات منحوظ خاطر رہے کہ نحات کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ کوفیین کا مذہب تو یہ ہے کہ ضمیر مجرور پر بدون اعادہ جار عطف کرنا جائز ہے۔ بصریین میں سے بعض ناجائز قرار دے چکے ہیں اور بعض ناپسندیدہ لکھتے ہیں۔ فی الحال اس امر کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ ایسی بھیانک لغزش کے بعد بھی ان نحات کی تکفیر نہیں کی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ قرات تو متواتر ہے، لیکن یہ حضرات اس فن کے شاہسوار نہیں، لہٰذا معذور ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین بھی اس قرات کو ضعیف قرار دے کر یہ غلطی دہرا چکے ہیں، انہیں بھی معذور سمجھتے ہوئے درگزر سے کام لیا گیا ہے۔ یونس یاسین نے لکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس میدان کے شاہسوار نہیں۔ خدا جانے یہ خط عثمانی و قرآنی کی بحث ان کے بیان میں کہاں سے شروع ہوئی۔ ان کی اس غلط تعبیر پر گستاخی جیسے بھیانک الزامات لگا کر کافر وغیرہ کے فتویٰ لگانے والوں سے عرض ہے کہ ان نحات وغیرہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جنہوں نے سرے سے قرات متواترہ ہی کو ضعیف اور غلط کہہ دیا ہے، کیا یہ بھی گستاخ تھے؟ اسی طرح گرامر کے خلاف جو کچھ کلام اللہ خط عثمانی کی صورت میں مذکور ہے وہ فصیح ہے، اسے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ یونس یاسین لکھتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاقتراح میں گرامر کے ماخذ بیان کیے ہیں جن میں اول کلام اللہ ہے، لہٰذا ماخذ کو فرع سے غلط کہنا از خود غلط ہے۔ جہاں تک بات خط عثمانی کی ہے وہ امر توقیفی اجماعی ہے، اس میں قیاس کا کچھ دخل نہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اس پر اچھا خاصا لکھا اور بعض کی علل بھی بیان کی گئی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتب کی اس موضوع پر نشاندہی بھی کی ہے جو وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یونس یاسین بطور خلاصہ کے لکھتے ہیں کہ اس غلطی کو گستاخی سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب کا یوں غلطی سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے۔ اسی طرح علامہ ساجد خان نقشبندی نے لکھا کہ محترم مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کا ایک کلپ ہمارے شاگرد مولوی عمران جلیل نے بھیجا۔ کلپ کس حد تک درست ہے مجھے معلوم نہیں، البتہ دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ قرآن کریم میں کسی قسم کی گرامر کی غلطی نہیں، مستشرقین کا یہ پرانا ڈھکوسلہ ہے، بلکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عربی گرامر کے جو قواعد بظاہر قرآن سے ٹکراتے ہیں اس میں خود گرامر غلط ہے اور قرآن درست ہے۔ ایسے بہت سے اعتراضات کے جوابات جو ایک عیسائی پادری کی طرف سے تھے میں اپنی نومیر کی شرح تذکیر میں دے چکا ہوں۔ نمبر 2، قرآن میں املا یعنی لکھنے کی غلطی ہے یا نہیں، تو اس میں امت کا اس پر اتفاق ہے کہ املا کی بھی کوئی غلطی نہیں، بلکہ جہاں غلطی نظر آتی ہے جیسے ان رحمت اللہ، جہاں تائے مدورہ ہونا چاہیے، وہ بھی رسم عثمانی کا اعجاز ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مناہل العرفان اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں بحث کی ہے، بلکہ اس اعتراض کے دفاع میں مستقل کتب بھی وجود میں آ چکی ہیں۔ البتہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے تاریخ ابن خلدون کے مقدمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تمدنی زندگی کے پس منظر میں لکھا ہے، چونکہ وہ ایک متمدن معاشرہ نہ تھا اور عموماً لکھنے پڑھنے سے دور تھے، املا کے قواعد نہ جانتے، تو ان کے لکھنے میں یہ املا کی غلطیاں واقع ہوئی ہیں تاکہ دنیا جان سکے کہ جنہیں املا نہ آتا وہ ایسا معجز قرآن کیسے لکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ مذہب کافی کمزور ہے، لیکن یہ گستاخی ہرگز نہیں۔ علامہ ساجد خان نقشبندی نے لکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی شاید یہی کہنا چاہ رہے ہوں، حقیقت حال اللہ کو معلوم ہے۔ علامہ ساجد خان نقشبندی آخر میں لکھتے ہیں کہ محترم مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا فن 4 شادیاں اور نوجوان کی نفسیات کے مطابق بات کرنا ہے، اسی تک محدود رہا جائے۔ خالص علمی موضوعات پر عوامی مجمع میں گفتگو سے پہلے مناسب مطالعہ انتہائی لازم ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا رسم الخط متواتر غیر قیاسی ہے۔ اسی طرح عبدالاحد قاسمی لکھتے ہیں کہ فتویٰ کیا لگے گا یہ تو اصحاب افتاء بتائیں گے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات انتہائی غلط و افسوسناک ہے۔ توہین قرآن ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال توہین قرآن کا دروازہ کھولنے والی تعبیر ہے، اور پھر وضاحت اور بھی افسوسناک ہے کہ حقیقتاً مسٹیک نہیں ہے، صورتاً و ظاہراً مسٹیک ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو چاہیے کہ بغیر کسی اگر مگر اور چون چرا کے معافی مانگیں تاکہ قرآن کے تعلق سے
عوام کسی آزمائش میں پڑنے سے بچ جائے۔ یہاں محترم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب کا تفصیلی ویڈیو بیان آ چکا ہے، جو اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ محمد سہیل لکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ کے حالیہ بیان کا مضمون بھی غلط ہے، تعبیر و انداز بھی غلط ہے، بلکہ نتائج کے اعتبار سے سنگین بھی ہے۔ البتہ اس کو توہین و گستاخی قرار دینا بھی درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مقصود نہ تھی۔ اس لیے مفتی صاحب کو بلا کسی تعویل و جھجک کے رجوع اور توبہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں نہ گرامر کی غلطی ہے، نہ رسم الخط کی غلطی ہے، نہ صورتاً و ظاہراً کوئی غلطی ہے، اور نہ ہی کوئی اور غلطی ہے، بلکہ یہ ہر قسم کی غلطی سے بالکل یا پاک ہے۔ نیز قرآن کریم کے ایک مخصوص رسم الخط ہے جو کہ عربی گرامر کے ہرگز تابع نہیں۔